ایک دوسرے سے محبت کرنا، بستر پہ لٹا لینا۔ شادی جو ہے وہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ شادی کی حقیقت آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شادی کیا ہے۔ میاں بیوی کے سونے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ کو دل سے اور گلے سے لگ کر جو ہے وہ سونا ہوگا۔ سکون کا باعث ہوتا ہے آپ کا سونے کا انداز۔ عورت اگر مرد کے سینے پر سر رکھ کر جو ہے وہ سوئے تو زیادہ یہ ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور آج میں نے بات کرنی ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ شادی کسے کہتے ہیں اور شادی کیوں کی جاتی ہے، یہ شادی کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے، یہ شادی اگر کر لی جائے تو پھر شادی ہوتی کیا ہے اور اس کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ دیکھیں، شادی کے بعد بچے پیدا کرنا، ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرنا، جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ساتھ بستر پہ لٹا لینا، بچے جو ہے وہ ان کے نام رکھ لینا، بچوں کو اسکول بھیج دینا، یہ جو ہے وہ شادی نہیں ہے۔ اس کو شادی نہیں کہتے۔ شادی ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے۔ شادی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا نام ہے۔ شادی نام ہے ایک ایسے سمجھوتے اور ایک ایسے بھروسے کا جو دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ شادی جو ہے وہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، جس کو اٹھانے کا فن جس کے پاس ہے وہی شادی نبھا سکتا ہے۔ شادی یہ نہیں ہے کہ کوئی فینٹیسی ورلڈ ہے، کوئی بادشاہ سلامت آئیں گے اور یا کوئی جو ہے وہ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور ایک لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے جائے گا اور اس کے بعد وہ اس کو مہارانی بنا کے رکھے گا۔ شادی کی حقیقت آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شادی کیا ہے۔ شادی ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے، ایک مرد کے لیے بھی اور ایک عورت کے لیے بھی۔ یہ دونوں ہی صورتوں میں اگر کوئی ایک شخص بھی اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ سے بھاگے گا، وہ اپنی شادی کو نہیں نبھا پائے گا۔ کوئی ایک بھی شخص، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ شادی کی رسپانسبلٹی سے بھاگنا چاہے گا یا فرار حاصل کرنا چاہے گا تو یقیناً یہ شادی ٹوٹ جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ بھی دیکھنے ہیں، اپنے بہن بھائی بھی دیکھنے ہیں، اپنے رشتے بھی دیکھنے ہیں اور اپنی بیوی بھی دیکھنی ہے، اپنا شوہر بھی دیکھنا ہے، اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں، اپنا گھر بھی دیکھنا ہے۔ آپ ان سب چیزوں کو مینج کر کے چلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ میں۔ ہر کسی کو خوش رکھنے کی صلاحیت، دیکھیں ہر کسی کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے لوگ ہم سے خوش رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے خوش نہیں بھی رہ سکتے۔ اکثر ہم بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے والدین کو ناراض کر دیتے ہیں، اکثر والدین کو خوش کرنے کے چکر میں بیوی کو ناراض کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی میں بیلنس رکھ کے چلنا زندگی کا بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جس کو لینا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کا سہارا نہیں بن سکتے، اگر آپ ایک دوسرے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر آپ ایک دوسرے کے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر آپ ایک بندے کا کوئی مخالف جو ہے وہ آپ اس سے مخالفت رکھنے والے بندے سے مخالفت نہیں رکھ سکتے تو آپ اچھے شوہر نہیں ہیں، آپ اچھی بیوی نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی آپ کے شوہر کا دشمن ہے یا کوئی آپ کے شوہر سے مخالفت رکھتا ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، پھر آپ کو اس کی سائیڈ نہیں لینی۔ اگر کوئی آپ کی بیوی کی مخالفت رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی سگا رشتہ دار کیوں نہیں ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے اپنی بیوی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ یہاں پر آپ کو رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہے کہ شادی کو آپ نے کیسے نبھانا ہے، کیونکہ شادی جو ہے وہ کوئی فینٹیسی ورلڈ کا نام ہے ہی نہیں۔ شادی ایک پرسکون رشتے کا نام ہے بیسیکلی، اور اس میں ہر دن آپ جو ہے وہ ایک سکون محسوس کرتے ہیں، آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس شادی کو لے کے چل سکتے ہیں۔ بیسیکلی میاں بیوی کے درمیان میں کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کھانا کھانے کے آداب ہوتے ہیں، چلنے پھرنے کے آداب ہوتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں میاں بیوی کے سونے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور یہ ایسے آداب ہیں جو شاید ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور شاید ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، اور اتنا ڈیپلی جو ہے وہ ہم اس پر بات بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں، جب آپ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک ہی بیڈ پر آپ دور دور سوتے ہیں تو میاں بیوی میں محبت کبھی بھی جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتی یا جنم نہیں لے سکتی۔ آپ کو ایک دوسرے کو دل سے قبول کرنا ہوگا، نہ صرف دل سے قبول کرنا ہوگا بلکہ آپ کو دل سے اور گلے سے لگ کر جو ہے وہ سونا ہوگا۔ آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ شکوے کرتے وقت نہیں سونا، یہ میں آپ کو بستر کی آداب بتا رہی ہوں۔ شکوہ شکایتیں کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے بستر تک نہیں پہنچنا۔ جتنے شکوے شکایتیں ہیں وہ بستر سے پہلے، یعنی سونے سے پہلے جو ہے وہ سارے شکوے شکایتیں دور کر لیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ آپ مکمل طور پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس طرح سمجھیں کہ آپ ایک دوسرے کے کیمپینین ہیں، آپ ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں، اور دو دوست جو ہیں وہ اب اپنا ایک پریشیس ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک دوسرے سے چھوٹے موٹے گلے شکوے ہر میاں بیوی کے چلتے ہیں، اور یہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ نارمل سی بات ہے۔ اسے صبح اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے سے پہلے دل سے نکال کے سوئیں۔
یہ ذہن میں رکھیں. بستر پہ جب آپ شکایتیں اور شکوے جو ہے وہ لے کر بیٹھتے ہیں نا تو آپ اپنا پریشیس ٹائم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں گزار سکتے. دوسری بات، سکون کا باعث ہوتا ہے آپ کا سونے کا انداز، کہ آپ کس انداز سے جو ہے وہ سوتے ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے نیچرل ہیلنگ پروسیس. آپ نے سونے کے انداز میں نیچرل ہیلنگ پروسیس کو مد نظر رکھنا ہے. نیند بہت گہری آئے گی اگر آپ اپنی بیگم سے اپنے سارے دن کی ایکٹیویٹی شیئر کر کے سوئیں، اور بیوی کو بھی بہت اچھی نیند آئے گی اگر وہ شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ساری اچھی ایکٹیویٹیز اور اس کی یادیں اس کے ساتھ شیئر کرے کہ اس نے اسے کتنی دفعہ مس کیا اور کتنی دفعہ جو ہے وہ اس نے کوشش کی اسے فون کرنے کی، لیکن وہ کسی کام میں بیزی ہو گئی. اور چھوٹی چھوٹی یہ باتیں جو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت شیئر کرنی ہے جب آپ کا وقت ہے. شوہر اور بیوی یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے ڈسٹنس رکھ کے نہیں سوئیں، بلکہ پرسکون اور نیچرل نیند کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہیلنگ انرجی اور ہر قسم کے ڈپریشن اور انزائٹی اس کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر لیں. ہیلنگ پروسیس جو ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہیل پروسیس جو ہے وہ آپ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں یا گلے سے لگاتے ہیں تو یہ ہیل پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو پرسکون کرتا ہے. عورت اگر مرد کے سینے پر سر رکھ کر جو ہے وہ سوئے تو زیادہ یہ ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ کام کرتا ہے. پھر آپ کو الحمدللہ ہمیشہ اپنے بستر پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ الحمدللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو پورا دن دیا جس میں آپ نے جو ہے وہ بڑی ہی طاقت سے کام کیا، اور اس کے بعد آپ اپنے بستر پر آ کر جو ہے وہ الحمدللہ کہہ کر جو ہے وہ سو رہے ہیں. اپنی بیوی سے محبت کریں، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اپنی بیوی کی تعریف کریں، اس کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کریں، اس کی ایفرٹس کی، اس کی کپڑوں کی، اس کی چیزوں کی، ہر چیز کی تعریف کریں. یہ سونے کے آداب ہیں جو آپ نے جن کا خیال رکھنا ہے. اور میاں بیوی سونے سے پہلے تمام تر گلے شکوے چیزیں بستر تک لے کر نہ جائیں پلیز. یہ لازمی طور پر جو ہے کوئی بچوں کے پرابلمز ہیں، کوئی جو بھی پرابلمز ہیں وہ پہلے بیٹھ کے باہر ہی کسی کمرے میں طے کر لیں، پہلے ہی باتیں کر لیں. اور جب آپ سونے کے لیے جائیں تو بس پھر آپ کو جو ہے وہ دو ہی چیزیں یاد ہونی چاہیے. ایک کہ آپ نے اپنے شوہر سے محبت میں باتیں کیا کرنی ہیں، اور ایک یہ کہ آپ اس کے لیے کیا ایفرٹس کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، اور آپ اس کے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہیں. دیٹس اٹ. یہ دو چیزیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز آپ نے شیئر نہیں کرنی، پریشانیاں شیئر نہیں کرنی، سارا دن کی کوئی جو کسی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں یا کچھ بھی ہوا ہے، وہ یہ چیزیں شیئر نہیں کرنی آپ نے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم جو، اب یہاں پر ایک شعر مجھے جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ کو ضرور جو ہے وہ یہ سناؤں کہ تم جو دیکھ لو میری آنکھوں میں مجسم خود کو، تم جو دیکھ لو میری آنکھوں میں مجسم خود کو، تم کو میری محبت سے ہلکا سا عشق ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ عشق اور محبت یہ بنی ہی میاں بیوی کے لیے ہیں، اسی رشتے کے لیے بنی ہے. لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے شادی کیسے نبھانی ہے. ایک دوسرے کے صرف اور صرف جو ہے وہ قریب آنا، محسوس کرنا عشق یا محبت نہیں ہے. ایک دوسرے کا احساس کرنا، ہر ٹاپک پہ گفتگو کرنا، بزنس کی بات کرنا، دوستوں کی بات کرنا، شیئرنگ کرنا، ہر چیز میاں بیوی کے لیے ہر چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن ہر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے مینٹل یا فزیکل کمپیٹیبل بھی نہیں ہوتے. اس چیز کا بھی آپ کو جو ہے وہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تیری تصویر دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تیری تصویر دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اس سے آگے بس ہمارا بس نہیں چلتا. تو اکثر اوقات ایسے بھی عاشق ہوتے ہیں جن کا تصویر سے آگے بس ہی نہیں چلتا. تو آپ کا اگر شوہر یا بیوی آپ کے پاس ہے تو تصویر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کا تو بس چلتا ہے. تو آپ اس محبت کو جو ہے وہ قائم رکھیں اور اسی طریقے سے اپنی شادی کو نبھاتے رہیں.